بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 جون 1953 کو پاکستان کے نامور مذہبی اور سیاسی رہنما مفتی محمود رحمہ اللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام فضل الرحمان رکھا جاتا ہے۔ اس بچے کو اب پاکستانی سیاست کا استاد کہا جاتا ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ سیاست کس ڈگر پر ہے، ہم مولانا کی طرز سیاست اور نظریے سے اختلاف تو کر سکتے ہیں، مگر یہ بات ان کے دوست و دشمن سب مانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان انتہائی ذہین اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، مگر مزید ڈسکس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، نالج کریٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ مولانا 1953 کو ایک مذہبی اور سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم مفتی محمود دریا اسماعیل خان کے گاؤں میں رہتے تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ملتان سے حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں مسرت بیگ اور سید اقبال شاہ جیسے لوگ شامل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے 1983 میں یونیورسٹی آف شاور سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور ماسٹر کی ڈگری الازہر یونیورسٹی مصر سے حاصل کی۔ آپ نے جامعہ حقانیہ سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ وہاں آپ کو دنیا کے عظیم ترین اساتذہ کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا، جن میں نمایاں طور پر مولانا عبدالحق، مولانا حسن جان اور مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ شامل ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مولانا سمیع الحق بھی آپ کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد محترم صوبہ سرحد کی 1972 سے لے کے 1973 تک وزیر اعلیٰ رہے۔ مولانا فضل الرحمان اور آپ کی پوری فیملی دیوبند اسکول آف تھاٹ سے منسلک ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1980 میں 27 سال کی عمر میں کیا۔ آپ کو جمعیت علماء اسلام کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ یہ عہدہ مفتی محمود صاحب کی وفات کے بعد دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام اندرونی خلفشار کا شکار ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس میں ایک حصے کو JUIF کہتے ہیں، جس کی کمان مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے۔ مولانا فضل الرحمان 1988 میں پہلی مرتبہ ڈیرہ اسماعیل خان سے قومی اسمبلی کی نشست پر منتخب ہوئے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ 2001 سے پہلے اخوان طالبان سے ان کے اچھے تعلقات تھے۔ آپ 1990 میں شکست سے دوچار ہوئے، مگر 1993 کے الیکشن میں ڈیرہ اسماعیل خان سے جیت کے اور آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئر کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ آپ 1997 کے الیکشن میں پھر ناکام رہے۔ امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد مولانا نے کئی شہروں میں طالبان کے حق میں مظاہرے کیے۔ اکتوبر 2001 کو اس وقت کے حکمران جنرل مشرف نے آپ کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا، مگر 2002 میں نظر بندی ختم کر دی گئی اور سب کیس بھی ختم کر دیے گئے۔ 2002 کے الیکشن میں مولانا نے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں سے کامیابی حاصل کی۔ یہ مجموعی طور پر قومی اسمبلی کے لیے ان کی تیسری فتح تھی۔ مولانا فضل الرحمان 2004 سے 2007 تک لیڈر آف اپوزیشن رہے۔ اس دور میں لال مسجد والا واقعہ پیش آیا، جس کو لے کر مذہبی حلقے کی طرف سے مولانا کو بہت تنقید کا نشان ہے کہ آپ عین موقع پر سعودی عرب روانہ ہو گئے اور اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہ کر سکے۔ 2008 کے الیکشن میں پھر قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی اور اس بار آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین لگا دیا گیا۔ خواتین حضرات، 2008 کے بعد مولانا نے اپنے آپ کو طالبان سے دور رکھنا شروع کیا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں ماڈریٹ ہوں۔ مولانا فضل الرحمان مارچ 2018 کو متحدہ مجلس عمل کے سربراہ بن گئے۔ آپ 2018 کے الیکشن میں مکمل طور پر ناکام رہے، اس طرح اسمبلی میں نہ پہنچ سکے۔ آپ کو کچھ جماعت کی طرف سے صدر کے لیے چنا گیا۔ آپ نے 184 ووٹ حاصل کیے مگر ناکام رہے۔ مولانا 2018 کو دھاندلی زیادہ الیکشن قرار دے رہے ہیں اور اس کو ذمہ دار ریاستی اداروں کو قرار دے رہے ہیں، اور اس کو لے کر ایک لانگ مارچ بھی کر چکے ہیں، اور اب جنوری 2021 تک پھر ایسا ہی کرنے کا کچھ ارادہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو موجودہ حکمران جماعت PTI کا سخت مخالف شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے بقول عمران خان غیروں کا اعلی ہے۔ اس کے علاوہ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے اس حکومت میں نرم گوشہ ہے، جس میں کچھ طاقت بھی نظر آتی ہے۔ مولانا کے 2 فرزند ہیں، ایک کا نام اسد محمود اور دوسرے کا نام اسد محمود ہے۔ اسد محمود خود اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر ہے۔ مولانا پر میڈیا سے کرپشن کے الزامات لگتے رہے، مگر ان پر کبھی کوئی کیس نہیں بنا، مگر اب کی بار نیب نے آمدن سے زیادہ احساسات جات کے معاملے میں نیب شاور میں 1 اکتوبر 2020 کو بلایا۔ حالات اور ٹائمنگ کو دیکھ کر لگتا ہے یہ عرضی صرف مولانا کو پریشرائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مولانا کے پاس اسلام آباد، لاہور، پشاور، کراچی سے بڑے شہروں میں کوئی ذاتی گھر نہیں ہے۔ ایک گھر آبائی علاقے میں ہے اور ایک کسی اور جگہ ہے۔ اپنی کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سننے میں آئی ہے کہ مولانا کے پورے پاکستان میں کوئی زرعی زمین نہیں ہے، لیکن اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین حضرات، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔